اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت متعدد آیات قرآنی، متواتر احادیث نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا یکجا ذکر ملتا ہے، لہٰذا اس سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ہی نظام کے دو اجزاء ہے اور انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کی ایک رسی سے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ادا کرتے تھے انکار کریں گے تو میں اس پر ان سے جنگ کروں گا۔ اسلام نے پہلے ہی دن سے فلاحی اور خدمتی ریاست کا تصور پیش کیا اور زکوٰۃ کی شکل میں کفالت عامہ اور امداد باہمی کا ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس کے ذریعے عام شہریوں کی بنیادی ضروریات کی ضمانت دی گئی۔ اسلامی حکومت نے ابتدا سے ہی اس نظام کو عملاً قائم کیا، آبادی کی مردم شماری کی، ناداروں کے رجسٹر بنائے، ہر ضرورت مند کو سرکاری وظیفے دیے، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ حال ہو گیا کہ بقول مورخ زکوٰۃ دینے والے تو ہر طرف تھے، زکوٰۃ لینے والے نہ ملتے تھے۔ پھر زکوٰۃ دولت کی تقسیم میں غیر فطری عدم مساوات کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے امیروں کی دولت غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اس طرح تقسیم دولت صحت مند بنیادوں پر واقع ہوتی ہے۔ معیشت کا ایک اور بنیادی مسئلہ دولت کی ذخیرہ اندوزی کو روکنا اور سرمایہ کاری کو بڑھانا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں جہاں معاشی پسماندگی ہے، اس کا بڑا سبب دولت کی غلط تقسیم اور صحیح سرمایہ کاری کا فقدان ہی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معاشی وظیفہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دولت آپ سے آپ سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ دور حاضر میں معاشی بحران کے جس چکر میں ہمارا ملک بالخصوص اور سرمایہ دارانہ دنیا بالعموم گرفتار ہے، اسے دور کرنے میں بھی زکوٰۃ بڑی مفید اور معاون ہو سکتی ہے۔ تجارتی چکر سرمایہ کاری اور قوت صرف میں عدم توازن کی بنا پر رونما ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ جہاں ایک طرف پیداواری عمل کو تیز کرتی ہے، وہی دوسری طرف عوام میں قوت خرید کا اضافہ بھی کرتی ہے۔ اس طرح یہ معیشت میں معاشی توازن قائم کرنے کا ایک خودکار آلہ بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ ایک انقلابی معاشی تصور ہے، اور یہ حقیقت بڑی افسوسناک ہے کہ خود مسلمانوں نے ابھی تک اس کے ہمہ جہتی معاشی پہلوؤں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔
اگر اس کے معاشی فوائد پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پورے نظام معاشی کی قلب مائیت کر دیتی ہے، اسے صحت مند اور انسانی بنیادوں پر قائم کرتی ہے اور ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں جدوجہد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں اور زندگی کی نعمتیں تمام انسانوں کے لیے عام ہو۔ ڈاکٹر مصطفیٰ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ہمہ گیر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں، زکوٰۃ اسلام کے اجتماعی نظام کفالت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی ادوار میں عرب عاجز اور تنگ دست افراد کی مدد کیا کرتے تھے، تاہم اسلام کی اجتماعی کفالت کا تصور اس سے کئی زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے اور زندگی کے جملہ مادی اور معنوی پہلوؤں کو محیط ہے کہ اس اجتماعی کفالت میں عملی کفالت، دفاعی کفالت، اقتصادی اور معاشی کفالت، تہذیبی کفالت کے تمام پہلو اسلام کے اس مثالی نظام معیشت و کفالت عامہ زکوٰۃ میں داخل ہے اور زندگی کے جملہ مادی اور معنوی پہلوؤں کو محیط ہے کہ اس اجتماعی کفالت میں عملی کفالت، دفاعی کفالت، اقتصادی اور معاشی کفالت، تہذیبی کفالت کے تمام پہلو اسلام کے اس مثالی نظام معیشت و کفالت عامہ زکوٰۃ میں داخل ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ صرف ایک اچھا بہترین عمل اور ایک عمدہ اخلاقی صفت ہی نہیں بلکہ یہ اسلام کا ایک اساسی رکن، شاعر اسلام اور عبادات اسلام میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ دراصل مالداروں کے مال میں غریبوں کا ایسا حق ہے جسے مال کے اصلی مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال میں اپنے نائب بندوں پر لازم کیا ہے۔ اس لیے در حقیقت زکوٰۃ میں ایسا کوئی مفہوم موجود نہیں ہے کہ کوئی مالدار شخص کسی غریب پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ اس لیے اگر خود مال کا مالک حقیقی اپنے خزانچی کو یہ حکم دے کہ اس کے مال میں سے اتنا حصہ اس کے عیال پر خرچ کر دو تو اس میں احسان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک حق معلوم ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کے نصاب، حدود اور شرائط اور اس کی ادائیگی کا وقت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بتلا دیا ہے تاکہ ایک مسلمان بخوبی آگاہ ہو جائے کہ اس پر کیا لازم ہے، کتنا لازم ہے اور کب لازم ہے۔ زکوٰۃ کو اسلام نے لوگوں کے خمیر پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلامی ریاست کو اس امر کے ذمہ دار بنایا ہے کہ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرے اور حق کے ساتھ اسے تقسیم کرے۔ گویا زکوٰۃ ہر قیمت پر وصول کیا جائے گا اور یہ کوئی محض احسان نہیں ہے کہ احسان کرنے والا چاہیے دے اور چاہیے نہ دے۔ زکوٰۃ معاشرے کے مالدار لوگوں سے وصول کی جاتی ہے اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جاتی ہے۔ اسلام میں ہر فرد سے اس عظیم فرض کی ادائیگی اور اس اساسی رکن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ریاست زکوٰۃ کی وصولی میں کوتاہی کرے اور معاشرہ نظام زکوٰۃ کے برپا کرنے سے گریز کرے تو ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور جس سے مسلمان کی جان اور مال کا تزکیہ ہوتا ہے۔ نیز ہر مسلمان بقدر نصاب ایمان کے تقاضوں کے مطابق اور قرآن کے مطالبے کے موافق اس فرض کو ادا کرے۔ اسلام میں زکوٰۃ غربت، فاقہ کشی، تنگی اور مصائب کا صرف وقتی علاج ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد غربت کو مٹا دینا، غریبوں کو ہمیشہ کے لیے غنی بنا دینا، ان کی زندگیوں سے بھوک کے اثرات کا قطعی
استیصال کر دینا اور انہیں یہ قدرت فراہم کر دینا ہے کہ وہ زندگی کے بوجھ کو سنبھال سکیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کا ایک منظم اور مربوط نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ غریب زندگی کی سہولت حاصل کر سکے اور یہ وہ کہ اسے بھوک میں چند لقمے اور تنگدستی میں چند درہم عنایت کر دیے جائے۔ اسلام میں نظام زکوٰۃ قرآن و سنت کے بیان کردہ مصارف زکوٰۃ کے علاوہ متعدد روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی مقاصد کا حامل ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں نظم معیشت و کفالت عامہ کا مثالی نظام تجویز کیا ہے جو انتہائی معتدل اور متوازن ہے، جس نے غربت اور افلاس کا نظری نہیں بلکہ عملی حل پیش کیا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے سنہری دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت و افلاس کا ایک پنجگانہ عملی حل پیش کیا ہے جو درج ذیل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی عظمت کی تلقین کی۔ مسلمان کو کسی بھی پیشے یا صنعت سے ہار نہیں ہونا چاہیے، اسے کسب حلال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کسب حلال کی کوشش ہر مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی اخلاقی حس کو بیدار کیا ہے، اخوت و مساوات کا درس دیا ہے کہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری نوع انسانی کو اللہ کا کنبہ قرار دیا، خدا خوفی اور خدا ترسی کے جذبات کو ابھارا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت میں نیکی کے تصور کو غریبوں کی مدد سے مربوط کیا گیا ہے۔ اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ محلے میں انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث طیبہ میں متعدد مواقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد و احانت کی ترغیب تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد غربت اور محتاجی کے لیے ازالے کے لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ، انفاق اور اجتماعی کفالت عامہ کا عظیم فلاحی نظام نافذ فرمایا ہے۔ قرآن حدیث میں نظام صلاۃ کے ساتھ ساتھ نظام زکوٰۃ کو بھی اسی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقرین زکوٰۃ کے سلسلے میں اقدام سے کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کے عمومی نظام کے علاوہ صاحب ثروت مسلمان پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ ان محتاجوں کی جو بالخصوص ان کے رشتہ دار ہے مدد کرے اور ان کی کفالت کا بوجھ اٹھائے۔